اس قدر خوددار کرتی ہے، محمد کی غلامی اس قدر خوددار کرتی ہے، ولی کتب غوث اور ابرار کرتی ہے۔ خدا سے مانگنا ہے تو عشق مصطفیٰ مانگو، جنت و عطا میرے محمد کی نال کرتی ہے، جنت و عطا میرے محمد کی نال کرتی ہے۔ عبادت کو یہ کچھ اس طرح سے عام کرتے ہیں، سجود ان کی گلی میں کہ عام کرتے ہیں، کہا خدا نے نبی سے بنا کے جنت وہ بھی تیرے بچوں کے نام کرتے ہیں، وہ بھی تیرے بچوں کے نام کرتے ہیں۔ اب میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں عزت مآب حضرت علامہ پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب کو کہ وہ اپنی خوبصورت بیان سے ہمارے قرب و عام کو نور ایمان سے منور فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الفرقان الحميد: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ آمنت بالله صلى الله عليه وسلم رسوله وقال الملائكة له يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اگر طبیعت کا پرانی محسوس نہ ہو، تکلیف نہ ہو، تو دل کے قلبی سے پاک بارگاہ میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی الصلاة والسلام عليك الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی وعلی آلک واصحابک یا سیدی معزز سامعین، آج کی دوستان گرامی، آج کی بابرکت واقعی قرآن کریم حافظ محمد عظیم صاحب اس بچے نے اپنے سینے میں اللہ کا پاک کلام محفوظ کیا۔ قرآن کا حافظ جس طرح بنایا ہے، اس کو مبارکباد کے سلسلے میں اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس محفل کا اہتمام کیا۔ اللہ تعالیٰ اس پاک محفل کو پاک شکر کو عطا کرے۔ اور سر کی چند گفتگو ہے ذات کی سماعت پر کہ ہم نے صرف طارق صاحب کا خود رکھنا نہیں کہ ہم آ گئے آپ کی دعوت پر۔ یہ محفل کے انعقاد کا مقصد ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ دین کی بات مل جائے، اور وہ تبھی ملتی ہے جب بندہ لینے کے لیے تیار۔ ہمیں اگر صرف حاضری لگانی ہے اور خاموش ہو کے بیٹھنا ہے اور ساتھ پیچھے کر کے وقت پورا کرنا ہے، پھر ہم ابھی تفکر کے غلط بات کی ضرورت ہے۔ یہ محفل کے اہتمام کا مقصد اور یہاں دین کی بات اور گفتگو سنانے کا مقصد ہے کہ کچھ آپ بھی لوگ جب مل کے بات چلائیں گے تو پھر انشاءاللہ بات نہیں ہے۔ یہ اس دور میں بہت بڑی بات آتی ہے جب بچہ دین کے راستے میں چلا جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ جا اللہ کا کلام اپنے سینے میں محفوظ کر۔ آج کے خاص کر دور ایک وقت تھا جب اسلام کا نظام تھا، جو حفظ کرتا اس کو بھی نوکری مل جاتی، جو عالم دین بنتا اس کو بھی نوکری مل جاتی، بلکہ ملتی ہی اسی کو۔ اس کا بڑا مقام ہوتا، کوئی قاضی لگ جاتا، کوئی
جناب سپہ سالار کی حیثیت پہ آ جاتا، کوئی مجاہدین میں کمانڈر بن جاتا، تو وہ کون ہوتے؟ جو قرآن کے حافظ ہوتے، جو عالم ہوتے، جو دین کو سمجھنے والے ہوتے، دین پر چلنے والے ہوتے، وہ نفاذ کرتے تھے۔ لیکن پھر انگریز کا دور آیا، وقت نے پلٹا کھایا، انگریز نے منصوبہ بنایا، اس نے کہا بھائی یہ قرآن کی تعلیم اور قرآن کا نظام جب تک رہے گا میں دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیابی اس وقت ہوگی کہ جب ان لوگوں کو قرآن سے دور کرو، مصطفیٰ کے فرمان سے دور کرو، اللہ کی تعلیم سے دور کرو۔ جب یہ اس کام میں کامیاب ہو گیا تو پھر ان لوگوں کو وہ وقت دیکھیے جب انہوں نے منصوبہ کیا تھا کہ ہم ان کو تعلیم قرآن سے دور کریں گے، تو ان کا منصوبہ تھا کہ ان کو سورہ اخلاص بھی پڑھنی نہ آئے، مسلمانوں کو سورہ اخلاص بھی پڑھنی نہ آئے۔ اور آج یہ دور ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ بڑے بڑے وکیل اپنے آپ کو کہنے والے اور کتابیں پڑھنے والے جب میڈیا کے سامنے آ کے سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو ان کو پڑھنی نہیں آتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ کا کرم اور فضل دیکھیے کہ اس دور کے اندر جب کوئی نوکری نہیں دیتا، جب کوئی پیسہ نہیں دیتا، بلکہ معاشرے میں حافظ قرآن کو اس طرح عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا جس طرح ڈی سی او، ایم پی اے، ایم این اے اور نوکری والوں کو دیکھا جاتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے، اپنے محبوب بندوں کو چن لیتا ہے کہ ان کے سینوں میں اپنی کتاب کو محفوظ فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، ایک بندے کے 4-5 بیٹے ہو نا تو ساڈا رواج پتا کی اسی کہتے ہیں چل جائے جڑا سکول میں چلے وہ حافظ بنا لو، ایسے ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ یا جو بیچارہ لنگڑا ہے، اندھا ہے، نبینا ہے، معذور ہے، اور اسکول نہیں چل سکتا، چلو یار وہ حافظ بنا لو۔ لیکن اللہ کے دین کے اندر وسعت دیکھیے کتنی ہے۔ دنیا ٹھوکر مارتی ہے، باپ انگلی پکڑ کے حافظ قرآن کے پاس اور مدرسے میں لے جاتا ہے، دین اس کو ٹھوکر نہیں مارتا۔ دین کہتا ہے دنیا کا ٹھکرایا ہوا ہے تو کیا ہوا، آجا میرے دامن میں بڑی جگہ ہے میں تجھے بنا دیتا۔ پھر دین کے دامن میں جب اس کو پناہ ملتی ہے، بڑی توجہ سے دل کے کانوں سے سنیے گا یہ بات، جب دین کے دامن میں اس کو پناہ ملتی ہے، دین کی محبت اس کو ملتی ہے، دین کی تربیت ملتی ہے، دین کا پیار ملتا ہے، ارے دین کے منظم نظام کے اندر وہ بندہ چند سال گزارتا ہے، پھر اس کے 4 بھائی، کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی جج بن گیا، کوئی کسی نوکری پہ چلا گیا، اب آ گیا دنیا کے اندر عزت دکھانے کا معاملہ۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک رب کے گھر میں آئے، ایک دنیا کی طرف جائے، اس کی عزت نہ ہو اور ان کی عزت بڑھ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ پھر دنیا میں دکھاتا ہے، کوئی مشاہدہ کرے یا نہ کرے یہ اس کی مرضی ہے، اللہ دنیا میں دکھاتا ہے۔ وہ چاروں بھائی اکٹھے ہو کے اللہ کے گھر میں جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اے میرے دین کے دامن میں آنے والے، اب تو آگے ہوگا، یہ تینوں تیرے پیچھے ہوں گے۔ یہ تینوں تیرے پیچھے ہوں گے، یا اللہ تیری بارگاہ ہے۔ شاید کسی ایس ایچ او کے دفتر میں جا کے دوسرے بھائی آگے ہو جاتے ہیں، شاید کسی سیاسی میلے اور اکھاڑے میں جا کے دوسرے بھائیوں کو کوئی عزت مل جاتی ہو، لیکن عزت تو رب کی بارگاہ میں دیکھی جاتی ہے۔ وہاں پتہ چلتا ہے کہ محشر میں کون عزت والا ہوگا، قبر میں کون عزت والا ہوگا، ارے کس کو اللہ مقام عطا کرے گا۔ تو پھر یہ عزت اگر دیکھنی ہے تو پھر مسجد میں آ، پھر مسجد کے اندر آ کے رب فرماتا ہے اے حافظ قرآن تو آگے ہو، اے عالم دین مصطفیٰ تو آگے ہو، اور وہ تینوں پیچھے ہیں۔ یا اللہ عبادت تو تیری ہے، یہ طریقہ کار جب وضع ہو گیا، ایک امام آگے باقی سارے پیچھے، رب فرماتا ہے اس وقت تک ان کو جھکنے نہیں دینا جب تک تو نہ جھکے۔ ذرا بول تو صحیح سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس وقت تک ہاں امام سے پہلے رکوع کر لو تو ہو جائے گا، امام سے پہلے سجدہ کر لو تو ہو جائے گا، امام سے پہلے سلام پھیر دو تو نماز ہو جائے گی، نہیں ہوگی نا، کیوں نہیں ہوگی؟ اچھا اب امام نے کس کے پیچھے چلنا ہے؟ وہ بھی کیا کسی کے پیچھے ہے یا وہ مرضی کرے گا؟ اس کو اللہ نے کھڑا کیا، اللہ کے حکم اور رسول کے حکم سے کھڑا ہو گیا، اب اس کو مرضی دے دی گئی
کہ تو سورہ بقرہ پڑھ چاہے سورہ اخلاص پڑھ. اب چاہتا ہے ان کو گھنٹہ کھڑا کر, چاہتا ہے ان کو 5 منٹ کھڑا کر, چاہتا ہے ان کو جناب لمبی نماز پڑھا, چاہتا ہے چھوٹی پڑھا. اب تو نے جب تک نہیں جھکنا ان کو جھکنے نہیں دینا. رب نے دنیا میں دکھا دیا. ارے جب تیری دنیا کے اندر رہتے ہوئے اے مولا حافظ قرآن آگے ہے, اس کے وہی بھائی جو دنیا میں گئے وہ پیچھے ہیں, جب یہاں تو اس کے بغیر ان کی عبادت کے اعمال کو قبول نہیں کرتا تو معاشر والے دن یہ آگے کیسے ہو جائیں گے؟ پتہ چلا معاشر والے دن بھی حافظ قرآن آگے ہوگا اور باقی قوم پیچھے ہوگا, پھر ہی جنت میں داخلہ ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جی اس کے بغیر داخلہ نہیں ہو سکتا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب پکڑنے پہ آئے گا, حساب پہ آئے تو پھر حافظ قرآن بغیر حساب کی اب جنت میں داخل کر, کیونکہ حدیث پاک میں ہے. سرکار نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا, حافظ قرآن کو کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا منزلیں طے کرتا جا. یہاں تو سامنے کی ضرورت پڑتی ہے نا, اور قرآن پاک کو دہرانے کی ضرورت پڑتی ہے اور بار بار دورہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن جو حافظ قرآن ہوا کل قیامت والے دن اس کو قرآن اللہ کی مشیت, ارادے اور حکم سے الحمد سے والناس تک پورا یاد ہوگا. کسی کو لقمہ دینے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی, کسی کو جناب کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. اللہ کیا فرمائے گا؟ اے حافظ قرآن, قرآن پڑھتا جا اور جنت کے اندر منزلیں طے کرتا جا. اب وہ الحمد سے شروع کرے گا اور والناس تک ختم کرتے ہوئے کتنے گھنٹے لگتے ہیں. پھر یہ نہیں کہ تیز تیز پڑھے گا, بلکہ ترتیل سے رک رک کے قرات کے ساتھ پڑھے گا اور جنت کی منزلیں طے کرتا جائے گا. ارے جہاں والناس, جہاں اس کا اختتام ہوگا, جہاں قرآن پاک کی تکمیل ہوگی, اللہ فرمائے گا اب یہ تیرا مقام ہے. جی یہ تیرا مقام ہے, یہ تیرا مقام ہے. اب ایمان سے بتاؤ وہ کام آئے گا یا دنیا داری کے چند ٹکے والے کام آئیں گے جو آج نہیں تو کل ختم ہو جائیں گے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. کیوں جی؟ ہم نے تو کہہ دیا اور یہ منصوبے سے ہوا ہے. آج میں آپ کو یہ ہتھیلی پہ سر کو جمانے والی بات ہے. حافظ قرآن کی تنخواہ 1 لاکھ رکھ دیں, ہمارا ہر بندہ بچے کو حافظ قرآن کرے. کیوں جی؟ آج اگر 2-2 ہزار 5-5 ہزار فیسیں بھرتے ہیں لائٹ اسکول کی اور ایجوکیٹرس کی, تو کیوں بھرتے ہیں؟ کیا وہاں تعلیم لینے کے لیے بھرتے ہیں یا نوکری اور عہدہ لینے کے لیے بھرتے ہیں؟ اگر حافظ قرآن کو 1 لاکھ تنخواہ دی جائے, یہ گورنمنٹ رکھ دے کہ حافظ قرآن بنے, عالم دین بنے, مسجد کے اندر نوکری ملے گی یا کسی اور معاملات میں نوکری ملے گی, 1 لاکھ روپے تنخواہ دی جائے گی. میں کہتا ہوں سارے ایجوکیٹرز کو چھوڑ کے اور الائڈ اسکولوں کو چھوڑ کے مدرسے میں بچے داخل نہ کرائیں تو پھر ہمیں پکڑ لیجیے. بے شک ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ لیکن ادھر نہیں جانا. کیوں نہیں جانا؟ نوکری نہیں ہے جی, پیسہ نہیں ہے جی, عزت نہیں ہے جی, معاشرے میں کوئی پوچھتا نہیں ہے جی. ہاں جی, لیکن اقبال یہاں بولے تھے, ذرا بولیے سبحان اللہ. اگر پاپے گوڑیاں تو بابا نہ وہ چاہتا ہے. ہاں جی, اقبال بولے وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں. تھوڑا جا مشکل میں سمجھانا کا ضرور لینا, سبحان اللہ بولے. وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں, جس علم کا حاصل ہو جہاں میں تو کفے جو. میرے اقبال فرماتے ہیں بندہ مومن وہ علم نہیں زہر ہے آزاد بندے کے حق میں. کون سا علم؟ جس علم کا حاصل صرف شکر کمانا ہوئے, جس علم کا مطلب, جس علم کا مقصد صرف روٹی کمانا ہوئے. نانا اے بندہ مومن تو علم پڑھ اللہ رسول کی رضا واسطے, پھر دیکھی نا رب تینو ایتھے تھوڑ رہن دے گا نہ قبر حشر وچ تھوڑ رہن دے گا. رب اونچی بولو سبحان اللہ. اس
اس وجہ تو سونے ایک اور مثال نہ سمجھانا ذرا توجہ فرمائی. ہم لوگ پوچھتے ہیں یار یہ مولوی بنے گا تو مستقبل کیا ہے؟ عام سوال ہوتا ہے تو یار بچے کو مولوی بنا دیں، حافظ بنا دیں، عالم بنا دیں تو کیا ملے گا؟ کیا مستقبل ہے ہمارے بچے کا؟ ہمیں کیا پتا آگے کیا بنے گا؟ دور بڑا مشکل ہے مولوی صاحب، کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ تمہارا دور ہے، تو آپ لوگوں کا مشاہدہ ہے، چند لوگ بیٹھے ہیں، جائیں یہ رڑا یہ میدان آپ نے کرنی ہے، تصدیق مشاہدہ کرنا ہے، جائے کیجئے اور میں آپ کو یہ مستقبل بتاتا ہوں. آپ نے مشاہدہ کرنا ہے، اگر ہمارا مشاہدہ ہوا غلط تو ہمارا گریبان آپ کا ہاتھ، اور اگر مشاہدہ ہوا ٹھیک تو پھر سوچئے گا ضرور کہ جس جگہ پہ ہم چلے ہیں کیا اس جگہ پہ کامیابی ہے یا جس جگہ پہ رب رسول کہتا ہے اس جگہ پہ کامیابی ہے. اب بتائیے مشاہدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جی مولوی بنائیں گے تو مستقبل کیا ہے، حافظ بنائیں گے مستقبل کیا ہے، عالم دین بنائیں گے مستقبل کیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ پورے پاکستان کو دیکھو، ایک بندہ وہ دکھاؤ جو حافظ ہو، پھر اس کے بعد مکمل عالم ہو. سبحان. یہ بات سنیے گا، میں چیلنج کر کے جا رہا ہوں، میں نے کئی اور موقع پر بھی کہا لیکن آج تک کسی کی ہمت نہیں اس کا توڑ کر سکے. حافظ ہو بندہ، مکمل عالم ہو، دین پر عمل کرنے والا ہو، کردار اس کا گندا نہ ہو، عالم ہو حافظ ہو، اور پھر وہ ذلیل ہو رہا ہو، اس کو معاشی تنگی ہو، اس کی معاشرے میں عزت نہ ہو. پورا پاکستان مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک ایک بندہ مجھے لا کے دکھا دو، حافظ بھی ہو عالم بھی ہو، چلو 2 سال نہیں تو 3 سال اس کو لگتا ہے، 8 سال عالم دین کو لگتا ہے، 11 سال اس نے دین کو دیے، اور 11 سال کے بعد آج وہ فارغ ہو، آج اس کی عزت نہ ہو، آج اس کے پاس پیسے کی کمی ہو، آج اس کے گھر میں پریشانی ہو. یار ایک بندہ دکھا دو، لے یہ سید کا گریبان، تمہارا ہاتھ، اور تمہاری ڈگریاں ایم اے، ایم فل، پی ایچ ڈی. ارے ہم ہزاروں دکھاتے ہیں جو ہاتھوں میں ڈگریاں لے کے دن رات 10-10 ہزار کی نوکری کے لیے ترستے، کبھی کسی ایم پی اے کے دروازے پہ جاتے ہیں، کبھی کسی ایم این اے کے دروازے پہ جاتے ہیں کہ کاش ہمیں نوکری مل جائے. کاروبار ان کو کرنا نہیں آتا، مزدوری ان کو کرنی نہیں آتی، کیونکہ ساری زندگی یونیورسٹی میں لگا دی، آج ڈگری پاس ہے، نوکری نہیں ہے، بے روزگاری سے سر پٹک رہے ہیں، کبھی خودکشیاں کر رہے ہیں، کبھی مجرم بن رہے ہیں. ارے اللہ کی قسم اٹھا کے میں کہتا ہوں کہ ممبر رسول کا صدقہ یہ دین کسی کو برباد نہیں ہونے دیتا، یہ عزت عطا کرتا ہے. اور خدا کی قسم جو دنیا کو ٹھوکر مار دیا ہے وہ کوئی عام نہیں رہتا، وہ یا بابا فرید بنتا ہے یا داتا امیر نہیں سبحان بنتا. اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. زندہ باد زندہ باد. زندہ باد. آپ کی سمجھ آئیے، بات کی سمجھ آئیے تو بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک بندہ دکھا دو جو عالم دین اور برباد ہوگا. نہیں خدا کی قسم نہ دکھا سکیں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ رسول کے دین سے وفا کرے بندہ اور رب عزت نہ دے، رب رسول کے دین کی خدمت کرے اور اللہ صلہ نہ دے، اس کی زندگی میں تنگی ہو. اچھا چلے ایک اور مثال دیتا ہوں، کچہریوں میں جائیں وہاں طلاق کے کیس اٹھا کے دیکھیں، کسی ایک مولوی کی طلاق کا کیس اٹھائے، شاید کوئی شاذ و نادر ملے 2-4 کیس. یار اس کو پتا ہے میں نے رب کا قرآن پڑھا ہے، میں نے گھر کو دین کے مطابق نافذ کرنا ہے، اس کے اندر سبحان اللہ. بے شک. میں نے اس کے اندر رب کے قرآن کی تنفیذ کرنی ہے، میں نے اللہ کا کلام اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے. اگر دنیا کے اندر وہ کہیں بھٹک بھی جائے، یہ بات بھی یاد رکھیے گا، لوگ اعتراض کرتے ہیں مولوی بہت بھٹکتے ہیں، یہ پٹری سے اتر جاتے ہیں، ان کے بڑے گناہ ہیں، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا. تو میں نے کہا دودھ میں مکھی نظر دور سے آتی ہے، گڑ کا چیڑا ہو تو کچھ بھی نظر نہیں آتا، 100 مکھیاں بھی گر جائیں. میں نے کہا یہ دنیا دار گناہ نہیں کرتے، ان کا کبھی ایشو نہیں آیا، مولوی ایک گناہ کر لے پکڑا جاتا ہے. میں نے کہا یہ بات سنو، اگر مولوی سے گناہ ہو بھی جائے
حافظ قرآن سے گناہ ہو بھی جائے آج نہیں تو کل پھر پچھتاتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، اپنے لیے معافی مانگتا ہے. لیکن خدا کی قسم اس کے برعکس دنیا کے پڑے ہوئے یہ گناہ کرتے ہیں، ہضم کر جاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ہضم کر جاتے ہیں، قتل کرتے ہیں، ہضم کر جاتے ہیں، لوگوں کے مال ہضم کرتے ہیں، ہضم کر جاتے ہیں. اور جب کوئی توبہ کا کہتا ہے تو کہتے ہیں بھائی رہنے دو، ابھی بڑا وقت پڑا ہے. بغیر توبہ کے دنیا سے مر جاتے ہیں، اپنے جرم کو تسلیم نہیں کرتے. اب بتا کہ رب کے قرآن سے وفا کرنا بہتر ہے یا دنیا میں ڈوب کے مرنا بہتر ہے؟ اور یہ بات میرے اقبال نے پھر کہی. اقبال نے کہتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر. کون ہمارے اجداد وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. آج ہماری بربادی کی وجہ ہم نے قرآن کا ساتھ چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کی تعلیم چھوڑ دی، ہم نے قرآن کو نعوذ باللہ من ذالک. آج مسلمانوں کی گرتے ہوئے بربادی اور ذلت کی وجہ میں بیان کرتا ہوں. میرے دوستان گرامی، آپ پورا بازار پھر لیں، آپ کو 10 کا نوٹ بازار میں پڑا نظر نہیں آئے گا، نالی میں پڑا نظر نہیں آئے گا، آپ کو پاؤں کے تلے 10 کا نوٹ نظر نہیں آئے گا. ارے پیسے کی قدر بڑھ گئی، جیب میں رکھتے ہیں، جیب میں پردے کے اندر رکھتے ہیں، یا بینک میں رکھتے ہیں، یا تجوری میں رکھتے ہیں، وہ بھی تالا لگا کے رکھتے ہیں. ارے قرآن کی عزت دیکھیے، نالیوں میں پاؤں کے نیچے اخبارات پہ، اشتہارات پہ. ارے آج کتابوں کے اندر رتی میں بیچا جاتا ہے، لیکن ہماری قوم پرواہ نہیں کرتی، ہم پرواہ نہیں کرتے، ہمارے دل کو کچھ نہیں ہوتا. قسم خدا کی، جب سے ہم نے قرآن سے یہ دعویٰ کیا ہے، اللہ نے پوری دنیا میں مسلمان کو ذلیل و خوار کر دیا ہے، طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا کر دیا ہے. اگر آپ چاہتے ہو دنیا میں سر اٹھا کے جیے تو ایک کام کرنا شروع کر دو، اللہ کے پاک کلام کا ادب کرنا تمہارا کام ہے. عزت سے سر اٹھانا میرے رب ذوالجلال کا کام ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کوئی بات غلط ہے تو بتا. کیا پھیری والے اپنے کاغذوں میں یہ شکر کندی اور چنے اور یہ بیچی جاتی ہے چیزیں؟ کتنی بار گناہ گار آنکھوں نے دیکھا ہے کہ وہ قرآن کے آیات لکھی ہوئی ہیں، ان کے اوپر سورہ اخلاص لکھی ہوئی ہے، سورہ فلق والناس لکھی ہوئی ہے. ہاں جی، پھیری والے نے بیچا، پکڑنے والے نے پکڑا، کوئی پرواہ نہیں. اداریہ، یہ اخبار کا اداریہ ایک پیج ہوتا ہے، اداریہ کے اوپر پورا ایک کالم حدیث کا ہوتا ہے، قرآن کی آیات کے سامنے لکھا جاتا ہے. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ اخبار پھاڑو، ہوٹل پہ لو، وہ روٹیاں لپیٹ کے لے جاتے. ہاں جی، وہ جناب رتی میں استعمال ہو رہا ہے، منڈی میں فروٹ کی پیٹوں میں استعمال ہو رہا ہے، وہاں سے اٹھایا، وہاں جا کے اروڑی پہ پھینک دیا، کوڑا کرکٹ پہ پھینک دیا. کیا یہ جو کتاب ہمارے سینے میں محفوظ کرنے کے لیے، جو کتاب ہمارے عمل کرنے کے لیے آئی تھی، آج اس کتاب کو ہم نے کیا کر دیا؟ ہم نے کیا دغا کیا اس کے ساتھ؟ ہم نے کیا بے وفائی کی اس کے ساتھ؟ اور پھر ایمان سے بتائیے، وہ جو ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر آج جب وقت آیا قرآن پہ عمل کرنے کا، 3 چیزیں ہوتی ہیں، بس آخری بات سنیں اور اس کے بعد اجازت. 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے قرآن کی تعظیم، یہ پیغام سنیے گا. سب سے پہلی چیز ہوتی ہے قرآن کی تعظیم، دوسری چیز ہوتی ہے قرآن کی تعلیم، اور تیسری چیز ہوتی ہے قرآن کی تنفیذ. یہ تینوں چیزیں مسلمان پر فرض ہیں. قرآن کی تعظیم بھی کرے، قرآن کی تعلیم بھی حاصل کرے، اور قرآن کے قانون کا نفاذ بھی کرے. اس کو اپنی زندگی میں بھی اور معاشرے میں بھی اس کا نفاذ کرے. اب یہ ہو ہی نہیں سکتا
کہ قرآن کا قانون ہم چاہتے ہیں، ہر مسلمان چاہتا ہے قرآن کا قانون آئے، لیکن قرآن کی تنفیذ کے لیے پہلے اس کی تعلیم ہونا ضروری ہے۔ سبحان اللہ، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کی تنفیذ تب ہوگی جب پہلے قرآن کی تعلیم ہوگی، اور تعلیم تب ہوگی جب پہلے قرآن کی تعظیم ہوگی۔ تو تعظیم کے بغیر تعلیم نہیں، اور تعلیم کے بغیر تنفیذ نہیں۔ اس لیے قرآن پاک کی سب سے پہلا فرض ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے، اس کی عظمت کا خیال رکھا جائے، بے وجود اس کو چھوا نہ جائے۔ ارے اگر محلے بازار میں کوئی اوراق نظر آتی ہیں، ان کو اٹھایا جائے، ان کی قدر کی جائے، عزت کی جائے، اور قرآن کے اگر شہید اوراق مل جائیں تو ان کو عزت کے ساتھ قبول کیا جائے گا، ان کو ایسے نہیں۔ اب یہ ہم دیکھتے ہیں قبرستانوں میں کتنے بنے ہوئے ہیں، لوگ جا کے پھینک دیتے ہیں قرآن، اور اوپر نعوذ باللہ جانور پیشاب کر رہے ہیں، کچھ ہو رہا ہے، کنویں ننگے ہیں، اوپر سے مٹی گر رہی ہے، کوڑا کرکٹ گر رہا ہے، کوئی آ کے اخباریں پھینک رہا ہے، کوئی تصویریں پھینک رہا ہے۔ ارے قرآن تو اتنی مقدس کتاب ہے، اس کے اوپر حدیث نہیں رکھی جا سکتی۔ قرآن کا مقام زیادہ ہے، حدیث کا مقام قرآن سے کم ہے۔ تو قرآن کے اوپر تو ہمارے علماء اور فقہا ادب کا پیغام سمجھاتے ہیں کہ قرآن کے اوپر حدیث نہ رکھو، حدیث کے اوپر فقہ نہ رکھو، فقہ کے اوپر تاریخ نہ رکھو، اتنا ادب کرو۔ اور قرآن کے کنویں اب دیکھیں شاپروں میں ڈال ڈال کے ہم نے کھمبوں پہ لٹکا دیے، ہم نے بازاروں میں پھینک دیے۔ آج اللہ نے عذاب ایسا بھیجا کہ اسی طرح انسانیت کو شاپر میں لپیٹ کر کرین سے اٹھا کے پھینک دیا، جنازہ بھی نصیب نہیں ہو رہا، غسل نصیب نہیں ہو رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دور سے پکڑ کے ایک گڑھا کھود کے بغیر غسل کفن کے وہاں پھینک دیتے ہیں اور اوپر سے مٹی ڈال رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم نے رب کے قرآن سے ہی حشر کیا، اللہ نے انسانیت کو اسی حشر میں ڈال دیا کہ جس طرح تم میرے کلام سے حشر کرو گے میں اس کا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور دوسری چیز ہے بیٹا چپ کر دو، دوسری چیز ہے تعلیم قرآن۔ تو تعلیم قرآن، یہ حفاظ کرام، یہ ہمارا بچہ حافظ بنا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت دے، علم میں برکت دے۔ لیکن تعلیم قرآن میں بھی ہمارا تھوڑا سا رویہ مختلف ہے۔ ہم نے حفظ کرا کے پھر کہا کہ آگے کوئی ضرورت نہیں، آگے پھر اس کو اسکول داخل کروا دو، وہ پھر جا کے۔ تعلیم قرآن کا مقصد ہے کہ قرآن پڑھو اور پھر اس کو یاد رکھو اور پھر اس پہ عمل کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک میں کیا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ پڑھے اور پڑھائے نہیں، سیکھے اور سکھائے۔ جس طرح یہ قرآن پڑھنا عظمت والا ہے، یہ سیکھنا اس سے بھی زیادہ عظمت رکھتا ہے۔ تو دوسرا مقصد ہے تعلیم قرآن، قرآن پڑھا جائے، اس کے اوپر عمل کیا جائے کہ قرآن پاک کے احکام، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت۔ اور پھر تیسرا مقصود ہے قرآن کے قانون کا نفاذ۔ انشاءاللہ اگر ہمیں رب نے زندگی دی ایسی حسین، ہم اپنے معاشرے میں اللہ کے قرآن کے قانون کا نفاذ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے مسلمان کو، رب چاہے تو ایک دن کے اندر یہ سارا نظام پلٹ جائے، اس کا ایک عذاب آیا تو پوری دنیا کے منہ کھل گئے، وہ چاہے تو ایک دن کے اندر یہ کفار کے نظام کو نیست و نابود کر کے اپنے پاک کلام کے نظام کو نافذ کرے۔ اگر اجتماعی سطح پر اور معاشرتی سطح پر ہم قرآن کا قانون نافذ کرنے کے قابل نہیں اور طاقت نہیں رکھتے تو پھر ہماری زندگی تو ہمارے پاس ہے نا، ہمارے گھر کا ماحول تو ہمارے پاس ہے نا، ہماری اپنی 6 فٹ کی یہ باڈی تو ہمارے پاس ہے نا، اس کے اوپر ہم نے رب کی قرآن کا قانون نافذ کرنا، جو اس کے اندر اخلاق ہے، جو اس کے اندر عبادات ہیں، جو اس کے اندر معاملات ہیں، جو اس کے اندر حسین اصول ہے زندگی گزارنے کے، ارے ان پہ چلنا ہے۔ اور جب ان پہ چلتے ہوئے رب کے حضور حاضر ہوں گے تو پھر قرآن پاک کی عظمت حدیث مبارکہ بھری پڑی ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کچھ صورتیں ایسی خوبصورت شکل میں آ جائے گی اور اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گی، یا اللہ اس کی شفاعت ہم سفارش کرتے ہیں کہ ہمیں پڑھنے والا تھا، اس کی مغفرت کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر وہ صورتیں، وہ قرآن کی آیات بینات وہ بندے کی بخشش کا سامان بن جائے گی۔ لیکن اگر تعظیم بھی نہ ہو، تعلیم بھی نہ ہو، تنفیذ بھی نہ ہو، اور صرف قرآن کو وہ لپیٹ کے رکھ دیا الماری میں
مٹی پڑ رہی ہے اس کے اوپر، اور 2 سال بعد 4 سال بعد کوئی معاشرے میں لڑائی ہوئی تو کہا اٹھا کے لے آؤ بھی حلف لینا ہے. ایسے نہیں اللہ ہوتا. اکبر، اور اللہ لڑائی ہوئی ہے دونوں کے درمیان، اور حلف دے گئی. قرآن کے اخلاق کے خلاف. قرآن صرف حلف کے لیے ہے کہ 4 سال 2 سال اس کی پرواہ نہیں کی، آج مٹی کی لاکھوں پہ پڑی ہوئی ہے اور آج اٹھا کے لے حلف دے دی. اس مقصد کے لیے رب نے اتارا. اس مقصد کے لیے حضور نے طائف میں اپنے جو ہے وہ آپ کا جسم مبارک لہو لہان ہوا تھا. اس مقصد کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا اور مکہ سے مدینہ آئے تھے. اس مقصد کے لیے احد کے میدان میں دندان مبارک شہید کروائے تھے. اس مقصد کے لیے آپ کے اوپر اوجھری لا کے رکھ دی جاتی اور آپ سجدے میں پڑے رہتے تھے. اور بھائی یہ قرآن 23 سال میں آیا تھا تو تیری میری اصلاح کے لیے آیا تھا، ہدایت کے لیے آیا تھا. یہ ان زنگ آلود دلوں کو پاک کرنے کے لیے آیا تھا، اندر کے چور نکالنے کے لیے آیا تھا. ہاں جی، اور اندر نفس کو پاک کرنے آیا تھا. پیر باہو فرماتے ہیں الف اللہ پڑھو کہ پڑھا حافظ ہویو، پڑھنا کیا حجابوں پردہ پر طالب ہویوں سردار جلے کٹے پر اے ظالم نفس نہ مردہ پاچ فقیروں کسے نے ماریا اے ظالم چور اندر دا سبحان اللہ، سبحان اللہ. قرآن کی تعلیم بچوں کی، قرآن کا نفاذ اپنی ذات کرتا ہے. اور خدا کی قسم جس نے بھی کیتا ہے اللہ نے کائنات خدا عزت دے نال سر اٹھا کے مجھے دا مقام ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ اس بچے نے جڑا پاک کلام اپنے سینے میں محفوظ کیتا ہے برکتاں دے نال اللہ تعالیٰ عزت اور اسلام والی لمبی زندگی عطا کرے. آمین میرے آمین. خاندان تے میرے والدین تے اللہ تے اللہ تعالیٰ کروڑا رحمتاں منظور فرمائے. اور اللہ سانوی اس پاک کلام نال جڑن دی، اے تے عمل کرن دی، اے دا ادب کرن دی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. شہید قرآن پاک اور کسی دوست کے تاریخوں یا کسی جگہ بھی دیکھے کہ اسی جامع مسجد تک کوئی شروع ہے قرآن پڑھا شروع بڑا خوبصورت بات ہے. خبر کر کے اگر کوئی اپنے علاقے کو بڑھوائے تو مزید بابرکت کر عزت کے نام قرآن کو محفوظ کرے. اگر کسی کو نہیں مان سکتا تو وہ شہید قرآن کا ادارہ جا کے ننگے کنواں جو سٹن کی بجائے تو سارے کو لے آئے اسی عزت کے نام محفوظ کرے. ہاں جی، یہ والے واسطے اور آپ کو مسجد کی جگہ پہ شہید ملے وہ جامع مسجد اپنی شہید کے اللہ تعالیٰ